اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاص. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے خوش آمدید۔ یہ آج ہم سبق نمبر 10B کی پریکٹس کریں گے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پیچھے سے اب تک جو ہم نے پڑھا۔ تجوید کیا ہوتی ہے؟ تجوید کہتے ہیں مخارج، صفات اور تلاوت کے دیگر قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ٹپ اس کے لیے ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے کہ آپ کسی اچھے قاری کو سنیں، پھر انہی کی طرح پڑھتے ہوئے آپ قرات کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ بہت اچھے قاری ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں، وہ ہیں قاری ابراہیم القدر، ٹھیک ہے؟ ان کا لنک بھی میں بھیج دوں گی آپ کو تلاوت کا، آپ اس سے آپ سن سکتے ہیں، اور ایک پیج کا لنک بھی میں آپ کو شیئر کروں گی، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز نا، تو انہی کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور قاری کی بھی ہیں، تو آپ ان کو ضرور سنیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گی پیج پہ بھی، اور اس ویڈیو پہ بھی آپ لگا دوں گی، تو ادھر سے بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے کہتے ہیں کہ ان کو ویڈیو نہیں مل رہی ہوتی نا، یا اپلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی ان کے واٹس ایپ پہ، تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو جب آپ سبسکرائب کر لیں گے نا، تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی ویڈیوز جیسے جیسے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کو آ جائیں گی یوٹیوب پہ جا کے، تو یوٹیوب پہ جا کے آپ آرام سے سن سکتے ہیں۔ موبائل کی اسپیس بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی اکثر اپلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں سے، تو آپ ڈائریکٹ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ اوکے جی، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم، اب ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے کہ غ جو ہے یہ بھی، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا لین ہو رہا ہے۔ کیسے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ یا لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہاں را جو ہے باریک ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں را پہ زیر ہے۔ آگے مو بھی، اب بہت یہاں پہ آ گیا، غائن آ گیا، یہ دونوں موٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ غائن بھی موٹا ہے، بہت بہت موٹا اونچا ہے، تو جب یہ اکٹھے آ جاتے ہیں ایسے لفظ تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پڑھنا، لیکن پریکٹس سے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اور واو مدہ ہے، کیسے؟ واو مدہ، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو اس کو ہم 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ اور بی ہے، بے نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم بے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی اے کے ساتھ نہیں ہے، چھوٹی اے کے ساتھ، زیر کو ہمیشہ چھوٹی اے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ای، آپ یہ ذہن میں رکھا کریں، انگلش والا ای، ٹھیک ہے؟ الفابیٹ میں آتا ہے نا A B C D E، وہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے زیر کی۔ غیر المغضوب، بے نہیں پڑھنا اس کو، زیادہ تر غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علیہم، عین اونچا، پھر یہاں پہ یا لین، یا ساکن، اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے۔ اور ہا اور ہا، ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہا جو ہے یہ سب سے آخری حصے سے، اینڈ آف دا تھروٹ سے نکلتا ہے، جو دوسرا ہا ہے وہ مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے نکلتا ہے، یعنی گلے کے درمیان سے۔ وہ ہے رحمان میں جو آ رہا ہے وہ والا درمیان سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے آخر سے۔ اور اس کی ایک فرق یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب آپ ادا کریں گے نا تو آپ کو لگے گا ہوا آپ کے اندر کو جا رہی ہے، اور جو وہ رحمان والا ہا ہے اس میں ایسے لگتا ہے ہوا باہر کو آ رہی ہے، تو یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ بہت بہت موٹا اونچا، اس کو اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ پھر یہاں پر آ رہا ہے مد لازم،
یہ کون سی مد ہے؟ یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، جب بھی مد کے بعد تشدید آ جائے، یا مد کے بعد اگلے حرف کے اوپر اگر تشدید ہو، یعنی یہ ڈبلیو کا نشان ہو، یا فوراً بعد ساکن ہو، یہ سکون کا نشان ہو، یعنی چھوٹی سی دال ہو، تو پھر وہ سب سے لمبی مد ہوتی ہے، اس کو ہم 6 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ سائن جب بھی آپ دیکھیں گے مد کے بعد ڈبلیو کا نشان یعنی تشدید، یا چھوٹی سی دال کا نشان یعنی سکون، وہ جب بھی دیکھیں اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. یہ سب سے لمبی مد ہوتی ہے. اور اس کے فوراً بعد یا مد آ رہی ہے، یا ساکن ہے، اس سے نیچے پہلے والے حرف پر زیر ہے، تو یہاں پہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے؟ نون کی آواز کو صحیح ادا کرنا ہے. اب ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نون کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے کیا ہے، جب آپ کو پتا چل رہا ہے یہاں پہ اتنی مد آ رہی ہے، آپ کو اسٹریچ کرنا زیادہ پڑے گا، تو ایک لمبا سا سانس نا اندر کو کھینچ لیا کریں، تاکہ آپ ایک گو میں پڑھ سکیں. اور ان کیس اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جہاں سٹاپ کریں تو سٹاپ کے رول بھی آپ نے اپلائی کرنے، وقت کے رول اپلائی کرنے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھی آواز میں تلاوت کرنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو مطلب نہیں آئے گا تو آپ کیسے خوبصورتی لائیں گے اس میں؟ جب آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا تو خود بخود اس میں خوبصورتی آ رہی ہے، فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. جہاں پہ جنت کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، آپ کے آواز میں خوشی کا عنصر آ رہا ہوتا ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو. اور اکثر قاری جو حضرات جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کیسے ہم وہ فیلنگز اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہے تو کیسے آپ دل سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارا ایک کورس ہوتا ہے آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے، وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کی اپڈیٹس آپ کو میرے اسٹیٹس پہ بھی ملتی رہیں گی. اچھی آواز میں پڑھنا ہو تو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. مثلا اگر آپ کہیں میں شیطان سے نفرت کرتا ہوں، پڑھنا چاہے تو کیا آپ پیارے انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں خوبصورتی، خوشی کا عنصر لا سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. ابھی ہم قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ بھی اپنا ارادہ پکا کریں کہ میں نے سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ کورسز الفلاح منزل ٹرسٹ آفر کرتا ہے، تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. وہ بھی اسی طرح بہت ایزی وے میں سکھاتے ہیں، اسی طرح سلائیڈز کے ذریعے، اور اس کا نام بھی یہی ہے، اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سورہ کافرون آج ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اب قاف جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اونچا ہے. ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس کا مخرج کیا ہے. یا ایہا، اب تک ہم کتنی مدہ سیکھ چکے ہیں؟ 4 مدہ سیکھ چکے ہیں نا. 3 جو ہیں الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، وہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوتی ہے. پھر مد اصلی، ٹھیک ہے، مد کے بعد اگر تشدید یا جزم آ جائے بالین میں جو ہے اس کی وہ 6 کاؤنٹ اسٹریچ ہوتی ہے. اب یہ ایک اور مدہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل اور مد منفصل. ہے ایک ہی چیز. مد متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی مد، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی ورڈ میں وہ آ رہی ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے. وہ کیا کہ اگر مد کے بعد فوراً حمزہ آ رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے نا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کوئی بھی سائن ہوگا تو وہ حمزہ کہلائے گی، اور جو حمزہ کی چھوٹی والی شکل ہے وہ بھی حمزہ ہی ہے. تو مدہ کے بعد اگر فوراً حمزہ آ رہا ہے، مد کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو پھر اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. پہلے ہم نے پڑھی 3 مدہ جو 2 کاؤنٹ تھی، پھر ہم نے پڑھی 6 کاؤنٹ اسٹریچ والی، اب یہ ہے 4 کاؤنٹ اسٹریچ والی. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے.
تو اس کو ہم 3 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں, 4 بھی کر سکتے ہیں, 5 بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے, آسان بھی ہے نا کہ ایون نمبر ہے ساروں کے, پہلے والی 3 مدات جو ہے وہ 2 کاؤنٹ ہے, یہ 4 کاؤنٹ ہے, پھر 6 کاؤنٹ ہے. تو اس کو ہم 6 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. اگر مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں آئے تو اس کو کہتے ہیں مد متصل یعنی جڑی ہوئی, اور اگر یہی الگ الگ لفظوں میں آئے تو پھر اس کو کہیں گے مد منفصل. وہ جب آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, رول کیا ہم نے پڑھا کہ مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے, یا مد کو ہم نے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کیا. پھر کاف باریک والا ہے, اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. واو مدہ آ رہا ہے, واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے, تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. قاف جو ہے وہ اونچا ہے, یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے. مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ہا کی ساؤنڈ کا دھیان رکھنا ہے, ہا اور ہا میں فرق کو واضح رکھنا ہے. کافرون کھڑی زبر ہے, ویسے مطلب اس طرح سے بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے اور ایسے بھی, مطلب وہی ہے کہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. اور را پر ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے, اس کے اوپر پیش ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور واو کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے, اور یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا, اب یہ دیکھیں یہ مد اب الگ الگ آ گئی. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو کہا تھا نا یا ایھا میں کیا تھا, مد جو تھی وہ ایک ساتھ ہی ایک ہی لفظ کے اندر تھی. رول وہی ہے. ٹھیک ہے, کہ مد کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے, بس ایک ہوگی وہ حرف کے اندر ہوگی, ایک ہی ورڈ کے اندر ہوگی, اس کو کہتے ہیں مد متصل. اور یہ ہے مد منفصل یعنی تھوڑے سے ڈسٹینس والی. لا الگ لفظ ہے, اعبدو الگ لفظ ہے, تو لیکن کیا ہے مد آ رہی ہے اس کے فوراً بعد اگلے ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے, تو رول وہی اپلائی ہوتا ہے, یعنی اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. مد کے بعد حمزہ آئے تو 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوتا ہے. ٹھیک, اعبدو آئین کی آواز کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. حلق کے درمیانی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اور موٹا حرف ہے, اور اس کو جھٹکا نہیں دینا, نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اعبدو چلتی ہوئی آپ کو فیل ہوگی. ٹھیک ہے سسٹر, کوشچن اینڈ پہ لیں گے ہم. ابھی آپ نے, کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم ہمارا لگے گا, کوشچن اینڈ پہ لیں گے. ما تعبدون, ما یہاں کیا ہے, الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے, مدہ ہو رہا ہے. پھر تعبدون, آئین کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے, جھٹکا نہیں آنا چاہیے. آپ کو پتا چلے گا کہ آئین کی آواز جاری ہی رہ رہی ہے, کیا چلتی جا رہی ہے. تعبدون, ایسے جھٹکا نہیں لگا, تعبدون ایسے جھٹکا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, واو مدہ ہے, واو ساکن ہے, اس سے پہلے پیش آ رہی ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ما یہ بھی مدہ ہو رہی ہے, الف مدہ, الف سے پہلے زبر ہے. تعبدون آئین کا مخرج کا دھیان کرتے ہوئے ادا کرنا ہے, واو مدہ ہو رہی ہے. لا اعبد ما تعبدون, حمزہ اور آئین کی آواز واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, حمزہ کی آواز الگ اور آئین کی آواز الگ آنی چاہیے. جی, کون اس کی تلاوت کرے گا؟ جی سسٹر, جی جی سسٹر تحریم آپ کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا, یہ شاید انٹرنیٹ کا ایک تھوڑا سا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب آپ مد کو لمبا کرتے نا آواز غائب ہو جاتی ہے. آپ کی بھی آواز غائب ہو گئی ہے, میری بھی آواز کہیں غائب ہو رہی تھی. جی میم آپ کی آواز بھی اٹک رہی تھی.
हाँ वो ये इंटरनेट का कोई है सिस्टम, आप अगर कुछ मौजूद काम करें तो आवाज़ अलैहिम। कम करती है। जी अब आप इसकी मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करें क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे या लीन हो रहा है और इसको -2 काउंट टच करेंगे, रा बारीक पढ़ेंगे, इसके नीचे जेर है, बिल्कुल। और गईन और दौद को पुर पढ़ेंगे, और उसके बाद अच्छा सिस्टर एक बात मैंने कहनी थी वाव। आपसे, पुर लफ्ज भी ठीक है लेकिन फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे यही कह रहे होते हैं कि कुछ लोग पुर कहते हैं, हम आपके गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो हम जी स्ट्रेटेजी मैम। बता रहे हैं ना कि सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। आपने इसको यही कहना है मोटा ऊंचा या बारीक, ठीक है, ताकि बाकी और स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं ना इस कोर्स में उसी कोर्स की लैंग्वेज के साथ चलें ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। बाकी जो लैंग्वेजेस आपने अगर सीखी हुई हैं कहीं से तो वो क्लास से बाहर ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें भी अलाउ नहीं होता कि आप मोटे मुश्किल लफ्ज यूज करें। इसलिए मैं बाकी सब स्टूडेंट से कहूंगी कि अगर आपको पहले से आप कोर्सेज कर किए होंगे बहुत सारों ने, लेकिन वो लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज ना करें। जो लैंग्वेज यहाँ पे इस कोर्स के दौरान यूज की जा रही है इजी लैंग्वेज, इसका नाम ही है आए तजवीज सीखें आसान तरीके से। तो वो कुछ स्टूडेंट्स फिर मुझे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस ये भी याद करना पड़ेगा, क्या हम भी ऐसे बोलें, तो वो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है। इसलिए लैंग्वेज एक ही रखें तो बेहतर है, जिस तरह मैं यूज करती हूँ उसी तरह चलें। गलत आप नहीं है, लेकिन हमारा जो पॉलिसी है इस कोर्स की वो यही है कि इजी लैंग्वेज में आपने चलना है, ठीक है। चलिए पढ़िए। जी मैम। गईन और दौद को मोटा पढ़ेंगे, और दौद पेश वाव, वाव से पहले वाले वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे पेश है, तो ये वाव वाव मद्दा, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल अलैहिम आइन की आवाज हलक के दरमियान से आएगी, बिल्कुल। और या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर है, ये या लीन है, इसको -2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। हिम हा की आवाज हलक के निचले हिस्से से आएगी, नीचे वाले हिस्से से। बिल्कुल वलद बोलीन, यहाँ पे मत को द्वाद को पुर पढ़ेंगे और मोटा तो पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और हाँ जी, और मत को 4 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। नो नो ये 4 हरकत वाली मद नहीं है। मद के बाद अगर 6 हरकत के तशदीद आ बराबर रही सॉरी। है, तशदीद आ रही है या सुकून आ रहा है तो ये 6 काउंट स्ट्रेच होगा, ठीक है। जी 4 मैम। वाली अलग है। जी मैम। जज़ाकल्लाह खैर। जी अब सिस्टर जुबैदा आपसे मैं अगली वाली करवा लेती हूँ। जी आप ये पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون वेरी गुड, बताइए। ये काफ के ऊपर पेश है और लाम के ऊपर जिस्म, तो इसको इधर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ये नॉर्मल पढ़ेंगे, बस काफ को हमने ऊंचा पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, ठीक है। यानी कि कुल एक काउंट इसको टच हाँ जी करेंगे इनको एक 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 काउंट स्ट्रेच करेंगे। आगे और यहाँ के ऊपर मद इस और आगे तशदीद आ रही है और उसके ऊपर या अलीफ के ऊपर जबर है ये अच्छा ये मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। मैं आपको बताती हूँ ये जो या है ना ये हमने देखना है या के बाद क्या, मद के बाद क्या आ रहा है। मद के बाद यहाँ आ रही है हमजा, तशदीद नहीं आ रही, तशदीद तो उससे भी आगे है। जी जी जब मद के बाद हमजा आए ना तो फिर इसको 4 काउंट स्ट्रेच करते हैं। अगर यहाँ मद के बाद अलिफ के ऊपर तशदीद होती फिर 6 काउंट होता। तशदीद तो उससे भी आगे है ना, उसको नहीं देखना, हमने फौरन बाद वाले हर्फ को देखना है। मद के बाद ठीक है अगर हमजा आएगा तो 4 काउंट स्ट्रेच होगा, ठीक है। ठीक है जी अच्छा या अय्यु या अय्युहल काफिरून, यानी कि अय्यु इसके तशदीद और इसके अंदर 2 या है जी
تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی جی، ایک تو اس کے الف کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے ای اور یا، ای یو یو یہ ایک اس کے ساتھ ٹچ کرنا یعنی کہ لام کے حل. ساتھ جی الف نہیں ادا کریں گے ہم یہاں. ہاں جی، ایک کاؤنٹ، یہ بھی ایک کاؤنٹ کریں گے. ایک کاؤنٹ کریں گے. اچھا آپ یہ یاد رکھیں، یہ الف جو ہے یہاں پر اس کو ہم کیوں نہیں پڑھے، آپ یہ بات یاد رکھیں، نو سائن نو ساؤنڈ، نو سائن نو ساؤنڈ. اگر کسی پہ کوئی سائن نہیں ہے اس کی آواز بھی نہیں ہے. الف پہ کوئی سائن نہیں ہے نا یہاں، تو اس کی کوئی جی آواز جی نہیں ہے، اس لیے الکافرون ہم نہیں پڑھیں گے. بس آپ یہ ہاں یاد رکھیں، نو سائن نو ساؤنڈ. جی. ٹھیک ہے. اور اس کی آواز کو ہم یہ کھڑی زبر ہے، اور اس کی جی. آواز کو 4 کاؤنٹ. نہیں نہیں، کھڑی زبر کتنا کاؤنٹ ہوگا؟ 2 کاؤنٹ. 2 کاؤنٹ. جی آپ ایسا کریں، اپنے ہاں قرآن 2 کے اوپر کاؤنٹ. نا چھوٹا چھوٹا لکھ لیا کریں کہ کون سی 2 کاؤنٹس ہے، کون سی 4 کاؤنٹس ہے شروع میں نا. یہ بڑی جی ہیلپ کرتی ہے. کاف کے اوپر جی 2 جی لکھ لیں چھوٹا سا، اور جو یہاں پہ یا ایوہا کی مد ہے نا اس پہ 4 لکھ لیں. جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو آ جائے گا. جی. پڑھنے میں تو تقریباً کوشش کرتی ہوں ایسے ہی 2 ہاں کاؤنٹ. بس ہم تو رولز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، تو کچھ رولز کا پتا نہیں ہوتا، کچھ کا پتا ہوتا ہے ہمیں پہلے سے، تو بس ان کو ہم نے اتنا اچھا پکا کر لینا ہے کہ آگے ہم کبھی کسی کو پڑھائیں تو بھی ہم ان کو صحیح طرح سمجھا سکیں. ٹھیک ہے. جی جی اب یہ دیکھیں نا، یہ والا یا مد ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو یہ والی مد 4 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگی. ٹھیک. جی جی. اور یہاں پر آپ اپنے قرآن میں یہاں پہ 4 لکھ لیں چھوٹا سا. ٹھیک ہے. جی یہ والی کون پڑھے گا آیت؟ میں ہی پڑھ دوں. چلیں اس سے زبیدہ پڑھ لیں، اس سے نیکسٹ آیت آپ پڑھ لیجیے گا. لا لا اعبدو ما تعبدون. یہ لا کے ساتھ وہ مادہ آئی. لا بالکل. تو ایک کاؤنٹ، اور یہ جو مادہ ہے اس کو یہ تو 6 کاؤنٹ والی ہے. یہ کیوں لا 6 کاؤنٹ والی ہے؟ یہ اس کے اوپر جو مادہ ہے لا، ہاں اور مد. اس کے ساتھ مد کے لا بعد الف. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آگے والے حرف کو دیکھتے ہیں نا. اب آگے کیا حرف آ رہا ہے؟ آگے تو حمزہ آ رہا ہے. تو حمزہ. الف مد کے بعد اگر حمزہ ہو تو کتنے کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے؟ 1 کاؤنٹ. نو نو نو، 4 یہ کاؤنٹ. جزم آگے 2 کاؤنٹ. نہیں 2 کاؤنٹ. جزم نہیں ہے. دیکھیں مد کے بعد اگر فوراً بعد حمزہ ہو، ٹھیک ہے، یہ والا حمزہ ہو، چاہے ہم نے کہا تھا نا الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. یہ تو حمزہ کے آگے وہ ہے آئن کے اوپر وہ نہیں وہ دیکھیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، بس فوراً بعد والے کو دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. ہم نے فوراً بعد دیکھنا ہے، فوراً بعد والے پہ کیا آ رہا ہے. اب مد کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے کسی بھی شکل میں، چھوٹی حمزہ، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ رہا ہے، تو اس کو ہم کریں گے 4 کاؤنٹ اسٹریچ. ٹھیک. لیکن اگر مد کے بعد یہ والا آپ نا اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اگر مد کے فوراً بعد والے حرف پر، ٹھیک ہے، اس سے اگلے والے پہ نہیں ہم دیکھیں گے، فوراً بعد والے پہ دیکھیں گے. اگر تشدید ہے یا جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو ہم 6 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک. اب بتائیے 4 کاؤنٹ ہم کب اسٹریچ کریں گے؟ اگر یہ جو مادہ آئے گی اس کے آگے حمزہ ہے اور اس ہاں کو جی. 4 کاؤنٹ اسٹارٹ کریں گے، اور حمزہ اس کو کے بعد 2 کاؤنٹ اسٹارٹ کریں گے. کس اگر یہ یہ ہے آگے آئین. آئین کو چھوڑ دیں، آپ آئین کو نہ دیکھیں، ابھی صرف آپ اس مد کو جی دیکھیں. ٹھیک ہے. مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آئے تو اس کو ہم 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں. اگر مد کے فوراً بعد تشدید ہو یا سکون ہو، جزم ہو، تو پھر ہم 6 کاؤنٹ کرتے ہیں. اس سے اگلے والے حرف کو نہیں دیکھیں گے، فوراً بعد والے حرف کو دیکھیں گے.
जी ठीक ठीक है है सिस्टर जुबैदा, क्लियर है आपको? जी जी हाँ जी हो गया क्लियर इंशाल्लाह चले ठीक है, आगे पढ़िए आगे। ला बुदू मा ताबुदू जी, अब ये माँ में क्या हो रहा है? माँ माँ वन काउंट सच हो रहा नो, माँ इधर देखिए ना, अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, तो ये 2 काउंट स्ट्रेच होगा। ठीक है, ये अच्छा मद्दा है जो हमने क्या कहा था, अलिफ से अलिफ पहले, मत हाँ अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर हो तो ये 2 काउंट स्ट्रेच होगा, वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश होगा, और या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, तो ये तीनों 2 काउंट स्ट्रेच होंगे। ठीक है, एक मद्दा हमने ये सीखी थी। अब दूसरी मद्दा जी हमने सीखी 4 काउंट्स वाली, वो क्या है, मद के फौरन बाद हमजा आ जाए, छोटी हमजा अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश, कोई भी हमजा आ जाए वो 4 काउंट स्ट्रेच होगी। तीसरी मद हमने कौन सी सीखी, मद्दे असली, वो क्या है, मद के फौरन बाद तशदीद या जज़म आ जाए तो उसको 6 काउंट स्ट्रेच करते हैं। अब आप लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था अलग अलग कलर पेंसिल ले ठीक लें है इंशाल्लाह ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। जी जी ठीक है, आगे जी ठीक है ताबुदून। ताबुदू यानी ये टू काउंट स्टार्ट हो गए यानी कि इसके आगे वो आइन के ऊपर यानी कि जज्म है आइन के वजह से नहीं हो रहा स्ट्रेच, वाव साकिन है, उसके उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है, इसलिए 2 काउंट स्ट्रेच होगा। नहीं ता ताबुदू नहीं, इसको नहीं हम ये लंबा करेंगे, वन काउंट 1 काउंट। ये वन जी 1 काउंट। ताबुदू हाँ जी अगर दाल दाल तो मैं पहुंची नहीं अभी हाँ वो तो टू काउंट स्टार्ट हो ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है कि अलग, अब इस सूरह फातिहा और सूरह काफिरून में सारी मदाज ढूंढनी है, उसके ऊपर बेशक लिख दे 2 4 6, ठीक है, और मुझे फिर ठीक है स्क्रीनशॉट भेजना है आपने। इंशाल्लाह जरूर ठीक है जी, सिस्टर तहरीम आप ये पढ़ दीजिए। जी मैम। ला अअबुदु, लाम के ऊपर मद है, इसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इसके बाद हमजा आ रहा है। अअबुदु, बा और दाल की सिर्फ एक काउंट स्ट्रेच करेंगे, इनको सिर्फ एक हरकत है। एक बा काउंट, क्या आपने यही जी बोलना है, एक काउंट स्ट्रेच करेंगे। जी। मा अ, अलिफ से पहले जबर है इसलिए हम इसको अलिफ मद्दा कहेंगे और 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ताबुदून, वाव साकिन से पहले पेश है, इसको हम वाव मद्दा कहेंगे और 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ताबुदून। वेरी गुड जी, आज दुआ भी है, दुआ भी हम कर लेते हैं। आप लोगों को दुआ नजर आ रही है? मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ जी, वो आ मुझे रही तो ना बहुत सख्त फ्लू हुआ है तो मैंने इसलिए वीडियो ऑफ कर दी है। या आप लोगों को दुआ की पेज नजर आ रहा है, दुआ वाला पेज? जी जी आ रहा है ओके, ये आ आज रहा है। आज ये वाली दुआ हम करेंगे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित या कल्बी अला दीनिक। ये बहुत प्यारी दुआ है, ये मेरी भी बहुत फेवरेट दुआ है। और ये दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कसरत से कौन सी दुआ पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा कसरत से दुआ मांगते थे वो ये वाली दुआ थी, या मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, के ए दिलों को कंट्रोल करने वाले, मेरे दिल को दीन के ऊपर, अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख। तो ये मैं कहूंगी आप लोगों से भी ये बहुत दुआ मांगा करें, बहुत प्यारी दुआ है और हर एक को पढ़नी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ये दुआ पढ़ते थे। तो इंशाल्लाह
آج سے ہم بھی یہ دعا بہت زیادہ مانگا کریں گے. یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, کوئی ایک پڑھ دے اس کو. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ویری گڈ جی. اور بھی کوئی پڑھ دے. جی میں پڑھوں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ویری گڈ. اور بھی کوئی پڑھنا چاہتے تو پڑھتے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ آپ لوگوں کی یہ دعا ہے. اب منڈے کو انشاءاللہ کلاس ہوگی تو آپ لوگوں نے تب تک یہ دعا یاد کر لینی ہے. اس کی سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ نماز میں اس کو ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں. جتنی بھی ابھی تک دعائیں آپ لوگوں کا میں نے اب ٹیسٹ بھی لینا ہے کہ جب جتنی دعائیں ہم نے اب تک یاد کیا وہ سب کو یاد ہیں کہ نہیں یاد. کسی دن سرپرائز ٹیسٹ میں لے لوں گی. تو ابھی زیادہ دعائیں تو ہوئی نہیں ہے اس لیے ساتھ ساتھ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر اس کو شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.